وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو ہم نے پیدا کیے اس میں سے ایک امت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، عن قریب ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ عن قریب آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہیں وہ مگر صاف صاف ڈرانے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید کہ قریب ہو ان کا وقت مقرر۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اس امت کی خصوصیات میں سے دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو امت ہم نے پیدا کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کی دو صفاتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور دوسرا جب ان کو کوئی جھگڑا پیش آئے، مقدمہ پیش آئے، تو یہ قانون الہی کے مطابق انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے یہ میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانون الہی کے مطابق کریں گے، اور لینے دینے کے تمام معاملات بھی حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے، اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں۔ پھر پیارے آقا نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو اسی سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 159 ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک امت اور گروہ ایسا تھا جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ یہ ایک گروہ اس امت میں بھی موجود ہے، اور اس امت کو بھی اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں جس قوم کے اندر ہوں کہ فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں، اور اقربا پروری دشمنی کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ انصاف فراہم کیا جائے، اور دوسرا صراط مستقیم پر قائم رہ کر حق راستے کو واضح کیا جائے، تو پورا معاشرہ وہ درست ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اجتماعی اور انفرادی درستگی کے لیے اللہ نے اس امت کو دو امتیازی صفات عطا فرمائی۔ اور آج کے ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے اس پر نظر رکھ کر اس آیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، تقریباً 1200 سال کا زمانہ اس پر گواہ ہے کہ یہ امت اکثریت کے اعتبار سے حق کی رہنما بھی تھی اور انصاف کے مطابق فیصلے بھی یہ کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ سالوں سے کئی جگہوں پر یہ حق و انصاف کے فیصلے نہیں ہیں، صراط مستقیم کا وہ حال نہیں ہے، لیکن دوسری امتیں جس طرح گمراہ ہو کر بہرا ہو گئی تھی، الحمدللہ آج بھی یہ امت ان سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک بڑا حصہ
اللہ کے فضل و کرم سے وہ راہ حق پر قائم ہے، طائفہ منصورہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس امت نے اپنے دین کو، قرآن کو، سنت کو، حدیث کو آج بھی تھاما ہوا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ دوبارہ قرآن و سنت کا یہ نظام پھر حاوی ہو جائے گا۔ اور یہ تو تھا، اس پر ہماری ترقی کا مدار تھا، انصاف اور حق کی رہنمائی، لیکن آہستہ آہستہ حق پرستی کے بجائے ہوا پرستی آ گئی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پوری امت کی فلاح و ترقی وہ تنزل میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنی امتیازی شان جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ارشاد فرمایا جو ہم نے لوگ پیدا کیے اس میں ایک امت ایسی ہے جو حق کی طرف حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور انصاف سے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ دو اس امت کی امتیازی نشان ہیں، اس امت کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ، اور قرآن و سنت کی روشنی میں استدراج کس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کافر ہے، گناہ گار ہے، اس کے باوجود دنیاوی مال و اسباب اس کے پاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بد کرداری بھی بڑھتی جا رہی ہے، گناہ بھی، اور ادھر سے مال و دولت بھی، عیش و عشرت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ایسے بندے کو استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ اللہ کی گرفت میں آنے والا ہے۔ جب یہ عروج کو پہنچے گا اپنی مستی اور نافرمانی میں تو اس کی اچانک گرفت ہونے والی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں کہ جب تم نافرمانوں کے پاس مال و متاع زیادہ دیکھو تو خوش نہ ہو جاؤ، ڈرو کہ یہ عذاب کے اندر گرفتار ہونے جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے جتنے پرانے بزرگ تھے، صحابہ، سلف صالحین، جب اللہ ان کو دنیاوی نعمتیں عطا فرماتے تھے تو وہ غلبہ خوف کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ یہ کہیں ہمارے لیے استدراج نہ ہو، کہیں ہماری پکڑ اس پر نہ ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے یا یہ ہمارے لیے جھال نہ ہو۔ اس لیے جب اللہ نعمتیں دے، جس شاخ پہ زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو زیادہ فرما برداری کی زندگی وہ بسر کریں اور ڈھیل سے ہم ڈرتے رہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کو وہاں سے پکڑوں گا آہستہ آہستہ کہ ان کو شعور تک بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو عارضی مہلت دیتا ہوں، پھر میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے بہت ہی پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو مشہور تھے صادق اور امین، لوگ اپنی امانتیں پاس رکھتے، جھگڑوں کے فیصلے کرواتے، ہر دل عزیز شخصیت، اپنے پرائے سارے حضور سے پیار کرنے والے، اچانک 40 سال کی عمر میں ایک ایسا دعویٰ فرمایا جس کی وجہ سے اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، ایک شیب ابی طالب میں بند کر دیا، طرح طرح کے مصائب دیے، طائف کا واقعہ پیش آیا، اور نہ جانے کتنی تکالیف پیش آئیں۔ ایک ایسا شخص جو اتنا ہر دل عزیز ہو، اتنا مقبول ہو، اور وہ ایسا دعویٰ کر دے کہ اپنے بھی دشمن، پرائی بھی دشمن، وطن سے بھی نکل جائے، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مجنون ہے اور یا وہ کوئی بہت ہی عظیم الشان مقصد والا ہے جس کے پیش نظر وہ کسی قسم کی تکلیف اور تانوں کی اور عیب کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم غور کرو، یا یہ مجنون اور دیوانے ہیں اور یا یہ عظیم الشان شخصیت ہے اور اللہ کے نبی ہیں، تم غور کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون نہیں، بلکہ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ان کے پیش نظر ایک عظیم الشان دعوت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا توحید کا ڈنکا بجانا، سنت کو دنیا میں عام کرنا اور دین کو عام کرنا، یہ حضور علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اسی کو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ غور و فکر کرو، تم سوچو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے، اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے اس ساتھی کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تو ہے نہیں ہے، پھر بھی ایسی بات فرما رہے ہیں کہ جو سب کو اپنا مخالف بنا لیا۔ چند ایک جانثار ہیں شروع کے سالوں میں، جب
جنون نہیں ہے تو دوسری صورت متعین ہو گئی، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر صاف صاف ڈرانے والے، یعنی اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اور فرمایا کیا یہ آسمان و زمین میں کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، شاید کہ ان کی موت کا وقت بھی قریب ہو، اجل موت کے وقت کو کہتے ہیں، قرآن کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو اپنی مدت عمر بہت تھوڑی ہے، انسان کو چاہیے کہ غفلت سے باز آ جائے اور مستعدی سے کام کرنے لگے۔ موت سے غفلت انسان کو بہت سارے جرائم خرافات میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت، لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ تو فرمایا کہ موت تمہارے قریب ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد تم اس کو چھوڑ کر کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسمان و زمین کو غور و فکر سے دیکھنے اور اپنے خالق حقیقی سے ملانے کے لیے اس کو ذریعہ اور واسطہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔